پلین ہائی جیکنگ اٹیمپٹ۔ ایدی اپنی 54 سے زیادہ ایمبولینس تیار رکھتے ہیں۔ 1957 میں سب کچھ بدل گیا۔ 1947 میں انڈیا پاکستان پارٹیشن۔ 14-15 اگست کو لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ Whoever, it is your job as an ally in the building, okay? 28 فروری 1928 بنٹوا گجرات میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک 19 سال بعد 1947 پارٹیشن کے بعد لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ اور ایک 19 سال کا لڑکا جس کی ماں ابھی گزر چکی تھی، وہ کراچی کی گلیوں میں چلا جاتا ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے۔ اس لڑکے کے پاس اس وقت ایک ٹوٹی پھوٹی علما پک اپ گاڑی تھی، لیکن آج اس کی وراثت میں 1800 سے زیادہ ایمبولینس ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی والنٹیئر ایمبولینس سروس گنیز ورلڈ ریکارڈ جس کو ملا ہے۔ اور وہ لڑکا جس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی نوکری نہیں، اور ایک سپنا اور ایک اس کی ماں کی ہوئی نصیحت۔ لیکن دوستو، جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، آپ نے کبھی میڈیا نیوز میں ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ایک انسان کی کہانی نہیں بلکہ ایک سسٹم کی کہانی ہے، ایک ایسے ماڈل کی کہانی ہے کہ جو آج بھی چل رہی ہے۔ کیونکہ آج کی کہانی ایک انسپائریشن کہانی نہیں، یہ ایک کیس سٹڈی ہے۔ کیسے ایک آدمی نے بنا گورنمنٹ فنڈنگ اور کارپوریٹ بیکنگ کے پبلک ٹرسٹ پر دنیا کی سب سے بڑی ویلفیئر آرگنائزیشن قائم کی۔ عبدالستار ایدی 28 فروری 1928 کو بنٹوا گجرات، برٹش انڈیا رول، ایک چھوٹے سے میمن مسلم پریوار میں پیدا ہوئے اور اس کے پاپا ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کرتے تھے جو کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تھے۔ لیکن 1939 میں جب ایدی صرف 11 سال کے تھے، ان کی زندگی پوری طرح بدل گئی۔ ان کی ماں کو سٹروک ہوتا ہے اور وہ پیرالائز ہو جاتی ہیں، جس پر برین پر بھی کافی اثر پڑتا ہے۔ ایدی نے اپنی ماں کی ذمہ داری اپنی کندھوں پر لے لی۔ صبح اسکول، شام کو کام پر اور رات کو ماں کی سیوا، کھانا کھلانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا اس میں لگ جاتے ہیں۔ 1947 میں انڈیا پاکستان پارٹیشن۔ 14-15 اگست کو لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ Whoever, it is your job as an ally in the building, okay? اور کراچی میں ریفیوجیز کیمپس بھر گئے۔ ایدی کا پریوار پاکستان آ گیا تھا۔ 19 سال کے ایدی کراچی کی گلیوں میں کام ڈھونڈتا رہا۔ پہلے پیڈلر بنا، پھر کلاتھ مارکیٹ میں کمیشن ایجنٹ بنا، لیکن اس کی ایک عادت کبھی نہیں چھوٹی، بچت۔ ہر 5 روپے میں سے 1 روپیہ بچاتا تھا۔ 1951 میں دار کراچی میں ایدی نے اپنی سیونگ میں سے ایک دکان خریدی جو صرف 10 بائی 10 فیٹ تھی۔ وہاں اس نے ڈسپینسری شروع کی اور سیمنٹ کے بینچ پر سوتا تھا تاکہ کوئی آئے اور ہمیشہ اویلیبل رہوں۔ ماں کی بیماری نے دکھ دکھایا تھا اور گورنمنٹ ویلفیئر سسٹم نہ ہونے کے برابر تھا۔ ماں نے سکھایا تھا شو گاڈ یور فیتھ بائی ڈیڈز ناٹ ورڈز۔ پھر ایک دن 1957 میں سب کچھ بدل گیا۔ ایشین فلو ایپیڈیمک چائنا سے شروع ہو کر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور کراچی میں حالات کافی خراب ہو جاتے ہیں۔ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل بھر جاتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ ایدی نے اپنے پیسے سے ٹینٹ کیمپس لگائے شہر کے باہر، فری امیونائزیشن، فری ٹریٹمنٹ، دن رات کام کیا۔ جب ایپیڈیمک کنٹرول میں آ گیا تو لوگوں نے سوچا اس آدمی نے ہماری مدد کی اور ہم بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ گریٹفلی سب ریزیڈنٹ نے مل کر مدد کی، ڈونیشن کی، اور ایک بزنس مین نے بڑی ڈونیشن کی جو کہ 20,000 روپیز تھے۔ ایدی نے ترنت ایک ٹوٹی پھوٹی پرانی ہلما پک اپ لی اور پھر اسے ایمبولینس بنایا اور خود چلانے لگے۔ یہ تھی وہ وین ٹوٹی پھوٹی جس کے پیچھے اس آدمی کی بے انتہا محنت تھی۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا اگر آپ کے پاس اس وقت 20,000 روپے ہوتے، کیا آپ بھی ایک ایمبولینس خریدتے یا کوئی دکان خریدتے یا کسی اور بزنس میں انویسٹ کرتے؟ ایدی نے کیوں وہ راستہ چنا جو کوئی اور نہیں چنتا؟ کیونکہ اس نے وہ کچھ دیکھا ہوا تھا جو وہ سمجھتا تھا۔ آئیں اس کو ایسے سمجھتے ہیں، آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پانی کا ٹینک ہے اور آپ کو اس سے پورے گاؤں میں پانی دینا ہے۔ لیکن ایدی نے کیا کیا؟ ہر جگہ سے تھوڑا تھوڑا پانی جمع کیا اور پھر
وہی پانی جمع کر کے پورے گاؤں کو پلایا۔ ایگزیکٹلی یہی ہوا ایدی فاؤنڈیشن میں۔ ایدی نے گورنمنٹ فنڈنگ نہیں لی کیونکہ وہ جانتا تھا گورنمنٹ کا پیسہ لوگوں کا پیسہ ہے، اور یہ پیسہ لینے سے اسے لگتا تھا کہ وہ لوگوں کا حق کھا جائے گا۔ رزلٹ 100% انڈیپینڈنس، کسی پولیٹیشین کے کہنے پر کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ایدی نے سڑکوں پر کھڑا ہو کر چندہ مانگا، ہیلپ می ہیلپ دی پور، یہ اس کا سلوگن تھا۔ لوگ جانتے تھے یہ آدمی خود کچھ نہیں رکھتا۔ انڈسٹریل سٹینڈرڈ 30 سے 40% کاسٹ اور ایدی فاؤنڈیشن صرف 10%۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ہر 100 روپے میں سے 90 روپے سیدھا مدد کو جاتے تھے۔ ایدی نے ہر 100 کلومیٹر پر ٹراما سینٹر اور ہر 20 کلومیٹر پر رورل سینٹر بنایا۔ BHF اور HF ریشو سے سب کنیکٹڈ تھا، اور سب سے امپورٹنٹ گارڈنز، ہر ایدی سینٹر کے باہر ایک جھولا ہوتا تھا۔ بچوں کو مارو مت، یہاں چھوڑ کے جاؤ اور کوئی سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ رزلٹ 20,000 ابینڈنڈ بچے سیوڈ ہوئے۔ ابھی سٹوری کا سب سے امپورٹنٹ حصہ آنا باقی ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایدی صرف ایک اچھا انسان نہیں بلکہ ایک پورا سسٹم تھا۔ نمبر صرف نمبر نہیں ہوتے، وہ لوگ ہوتے ہیں۔ بلقیس ایدی 1965 میں بلقیس ایدی کے ساتھ شادی کرتے ہیں، جو ان کی ڈسپنسری میں نرس ہوتی ہے، اور وہ سپنا بلقیس کے ساتھ مل کر پورا کرتے ہیں جو انہوں نے شروع کیا تھا۔ 20,000 بچوں کی پرورش کی، ان کی دیکھ ریکھ کی، اور 20,000 بچوں کو اڈاپٹ کروایا جو بچے ان کے جھولوں میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ فیصل ایدی، ان کے 7 سال کے بیٹے، پہلی بار اپنے بابا کے ساتھ لاشیں اٹھانے گئے۔ یہی وہ سیکھ تھی جو انہوں نے اپنے فادر سے سیکھی، اور آج وہ ایدی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں۔ جیسا کہ ان کے دوست اقبال نے کہا، آج بھی کام اسی طرح جاری رہے۔ 1986 میں ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر پلین ہائی جیکنگ اٹیمپٹ۔ ایدی اپنی 54 سے زیادہ ایمبولینس تیار رکھتے ہیں۔ جس طرح پلین پر حملہ ہوتا ہے، ایدی گولیوں کی بارش میں خود اندر جاتے ہیں اور گھائلوں کو خود بچاتے ہیں، جو صرف آرگنائز نہیں کرتا تھا بلکہ خود جاتا تھا، خود کرتا تھا، اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھاتا تھا، کیونکہ ایدی کا کہنا تھا کہ a dead body has no religion, it just need dignity۔ اب وہ بات جو 99% لوگ نہیں جانتے، ایدی کی کامیابی کوئی میریکل نہیں تھا، نہ ہی کوئی لک تھا، بلکہ یہ ایک کیئرفلی ڈیزائن کیا ہوا سسٹم تھا۔ میڈیا کے مطابق ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بٹ ریالٹی میں ان کے پاپا اس کے لیے انہیریٹنس چھوڑا ہوا تھا۔ ایدی نے اسے گورنمنٹ سیکیورٹی میں انویسٹ کیا ہوا تھا، اور وہاں پر ہی ان کی زندگی کا گزارا ہوتا تھا۔ وہ نہ کوئی سیلری لیتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس کچھ تھا۔ یہ بات بھی غلط نہیں تھی۔ ایدی نے بعد میں وہ سب کچھ بھی ڈونیٹ کر دیا، صرف ان کے پاس 2 جوڑے کپڑے۔ کچھ کنزرویٹو لوگوں کا کہنا تھا کہ ایدی احمدی ہے، کافر ہے، آغا خانی ہے، کیونکہ وہ سب کی مدد کرتا تھا، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں۔ کچھ نے کہا وہ ناجائز بچوں کو شیلٹر دیتا ہے اور وہ امورلٹی انکریج کرتا ہے۔ 2014 میں ایدی فاؤنڈیشن ہیڈ کوارٹر پر چوری ہوتی ہے۔ 8 لوگ آتے ہیں جس میں سب کچھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ 1 ملین کیش، 5 kg گولڈ اور سب کچھ لے جاتے ہیں۔ یہ چوری ایدی کی چوری نہیں بلکہ پوری قوم کی چوری ہوتی ہے۔ لوگ ایدی کے پاس اپنا پیسہ سیف سمجھ کر رکھتے تھے، کیونکہ اس وقت ایدی سے زیادہ ٹرسٹ ورتھی انسان پاکستان میں کوئی نہیں تھا۔ ایدی نے صرف ایمبولینس سروس نہیں بنائی، اس نے ایک پورا ویلفیئر سسٹم بنایا ہوا، اور سب کچھ 100% پرائیویٹ ڈونیشن سے۔ یہ سب آپ خود چیک کر سکتے ہیں ایدی کی اس وقت۔ اور پھر وہ دن آیا 8 جولائی 2016۔ ایدی کی کڈنی فیل ہو چکی تھی، ڈائلیسس چل رہے تھے، اور وہ 3 سال زندگی سے لڑ رہے تھے، اور 88 سال کی عمر میں ان کی کڈنی فیلئر کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ان کی آخری خواہش تھی ان کے آرگنز کو ڈونیٹ کر دیا جائے، لیکن ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ صرف کارنر سے ہی یوز کر سکے۔ اور پھر جو ہوا وہ پاکستان کی ہسٹری میں صرف پہلے ہی 2 بار ہوا تھا۔ اسٹیٹ فیونرل، 19 گن سلوٹ، نیشنل اسٹیڈیم کراچی، چیف آف آرمی اسٹاف، پرائم منسٹر، نیوی، ایئر فورس سب آئے۔ اس سے پہلے صرف 3 لوگوں کو ایسی عزت ملی پاکستان کے اتحاد میں: محمد علی جناح، ضیاء الحق اور عبدالستار ایدی۔ ایدی وہ واحد شخص تھے جن کو ایسی عزت ملی۔
بنا کسی گورنمنٹ پوسٹ، بنا کسی پولیٹیشین پاور کے بغیر لاکھوں لوگ آئے، سڑکیں بھر گئی۔ سبھی کا یہ کہنا تھا کہ اینجل آف مرسی آج چلا گیا، ایک ایسا دکھ جو پوری قوم نے محسوس کیا۔ اگر ایدی نے گورنمنٹ فنڈنگ لی ہوتی تو کیا وہ اتنے انڈیپینڈنٹ رہ پاتے؟ اگر انہوں نے ریلیجن بیس ڈسکریمنیشن کی ہوتی تو کیا اتنے لوگ پیار کرتے؟ ایدی چلے گئے لیکن ان کا کام رکا نہیں۔ فیصل ایدی نے سنبھالا اور بلقیس ایدی نے مدد کی جب تک وہ 2022 میں نہ گزر گئی، اور کبرا ایدی نے کلفٹن سینٹر چلائے۔ آج بھی 115 ڈائل کرو، ایدی ایمبولینس آئے گی 24/7 سال کے 365 دن بنا کسی ڈسکریمنیشن کے۔ ایدی فاؤنڈیشن نے کووڈ-19 میں پاکستان بھر میں مدد کی، افغانستان میں بھی ریلیف بھیجا، انڈیا کو بھی 2021 میں 50 ایمبولینس بھیجنے کی آفر کی جب انڈیا میں آکسیجن کی کمی تھی، لیکن کچھ چیزیں نہیں بدلی۔ آج بھی ہر سال کچھ ایکسٹریمسٹ ایدی کے بارے میں رومرز پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایدی فاؤنڈیشن کو پیسے مت دو۔ گورنمنٹ نے ایدی کا کریڈٹ لینا چاہا، لیکن فیصل ایدی کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ ہیز responsibility, what they did was for the best۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا اور شاید یہ آخری ہے۔ دونوں نے ایک ہی چیز سمجھی، جو گورنمنٹ سے نہیں ہو رہا یا نہیں ہوا وہ لوگوں کو خود کرنا چاہیے۔ انڈیا، پاکستان اور بلکہ پورے ورلڈ میں یہ کہتے ہے جب اسٹیٹ ویلفیئر فیل ہوتا ہے تو تب سول سوسائٹی میں ہیرو ابھرتے ہیں، لیکن یہ سسٹینیبل نہیں بلکہ سسٹمیٹک چینج چاہیے۔ دوستو، اس پوری کہانی سے میں نے 3 چیزیں سیکھی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سیکھ جائیں۔ ایدی نے پروو کیا اگر آپ ٹرانسپیرنٹ ہو تو لوگ ٹرسٹ کریں گے۔ اس نے 10% ایڈمنٹ کاسٹ رکھی جبکہ انڈسٹریل اسٹینڈرڈ کے مطابق 30 سے 40% تھی۔ رزلٹ، لوگوں نے اس پر بھروسہ کیا اور کافی ڈونیشن کی۔ یہ چیزیں آپ بھی اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہو، چاہے جو بزنس ہو، جاب ہو، ریلیشن شپ ہو۔ ٹرانسپیرنٹ از ایکول ٹو ٹرسٹ۔ ایدی نے گورنمنٹ فنڈنگ نہیں لی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گورنمنٹ فنڈنگ ایک بری چیز ہے، بٹ اس کا مطلب یہ ضرور ہے جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہو تو اپنے خود کے پرنسپلز پر کام کرتے ہو۔ ہر فنڈنگ سورس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اسٹرنگس ضرور اٹیچ ہوتی ہیں۔ پوچھو کیا وہ اسٹرنگس آپ کی ویلیو سے میچ کرتی ہیں؟ ایدی نے کہا آئی کین بگن سمال بٹ وائی شوڈ آئی تھنک سمال۔ یہ وہ ایموشنل پلس فلاسفیکل ٹرسٹ ہے جو آپ کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے۔ آپ چھوٹے سے شروع ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اپنے سپنے بڑے رکھیں کیونکہ وہ سپنے ہی آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ اس ویڈیو سے پہلے کیا آپ کو یہ سب پتہ تھا؟ ایدی کی کامیابی پورے سسٹم کی کامیابی تھی۔ اس نے کتنے ہی کرٹیسزم فیس کیے اور 10% کاسٹ رکھی جبکہ اس ٹائم انڈسٹریل کاسٹ 30 سے 40% تھی۔ یہ وہ تھا جو میں چاہتا تھا کہ آپ بھی آج سیکھیں، جو میں نے اس ویڈیو سے سیکھا ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ کے لیے، اگر آپ کے پاس بھی 1957 میں 20,000 روپے ہوتے، کیا آپ بھی ایک پرانی سی وین خریدتے اور اسے ایمبولینس بناتے یا کچھ اور کرتے، اور کیوں؟ اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ آج کے ٹائم میں بھی کوئی ایدی بن سکتا ہے؟ اور کیا آج کے سسٹم میں اتنی بڑی انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن پاسبل ہے یا گورنمنٹ کوپریٹ فنڈنگ ضروری ہے؟ یہ جینوئن ڈسکشن ہے۔ میں سچ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے میں کافی ٹائم اور محنت ہوگی تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو سکے۔ اگر یہ پسند آیا تو اپنے ان دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں جو یہ جاننا ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور ہاں، اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو ایدی ایمبولینس کو یاد ضرور کرنا، وہ آج بھی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹڈ ویڈیو کے ساتھ، کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔